السلام علیکم ناظرین، سیدنا حضرت امام حسین الشہید کربلا۔ محترم ناظرین، آئیے امام حسین کا مکمل واقعہ 10 محرم الحرام کا لے کر آیا ہوں۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ ناظرین، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرات امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر اصغر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر، سیدہ فاطمہ الزہرا کے لخت جگر امام الانبیاء حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت 15 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لائے، نومولود مسعود کو گود میں لے لیا، کانوں میں اذان و اقامت پڑھی، کھجور چبا کر گٹھی دی، یعنی کھجور کو دندان مبارک سے نرم کر کے ان کا نرم امیزہ انگشت مبارک کے ذریعے امام حسین کو چٹایا گیا۔ ولادت کے 7ویں روز بطور عقیقہ کے 2 مینڈوں کو ذبح کر کے قربانی دی گئی اور سر مبارک کے بال اتروا کر ان کے ہم وزن چاندی صدقہ میں غریبوں کو دی گئی۔ نامی القاب غرامی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی گزارش پر اپنے پیارے نواسے کا نام نامی اسم گرامی حسین رکھا۔ آپ کی کنیت مبارکہ ابو عبداللہ، القاب گرامی جبست رسول، ریحان رسول اللہ ہے۔ برادران اکرام، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح آپ کو بھی سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کا سردار کہا اور اپنا بیٹا اور فرزند بند فرمایا اور دنیا میں اپنا شگفتہ و مہکتا ہوا پھول فرمایا۔ جگر گوشائے مصطفیٰ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ پاک حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ، آج رات میں نے نہایت ہی خوفناک خواب دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ وہ کیسا خواب ہے؟ عرض کرتی ہے، وہ خواب بہت ہی سخت اور ہیبت ناک ہے جسے بیان کرنے کی ہمت نہیں پڑتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخر بتاؤ تو صحیح وہ کیسا خواب ہے؟ حضرت ام فضل عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، میں نے خواب میں یہ ہیبت ناک منظر دیکھا ہے کہ آپ کی جسم پاک کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ یہ خواب سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بڑا اچھا اور مبارک خواب ہے، اس کی تعبیر یہ ہے، اولد فاطمۃ ان شاء اللہ غلاما یکون فی ہجرکی فولدت فاطمۃ الحسین، یعنی میری بیٹی فاطمہ کے یہاں انشاءاللہ بیٹا پیدا ہوگا جو آپ کی گود میں پرورش پائے گا۔ چنانچہ اس خواب کے کچھ دنوں بعد حضرت فاطمہ کے یہاں حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، حضرت امام حسین کی ولادت کے بعد میری ہی گود میں پرورش پاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے میرے خواب کی تعبیر فرمائی تھی ویسے ہی ہوا۔ مناقب امام حسین احادیث کی روشنی میں حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، جب آیت مباہلہ ندعو ابناءنا و ابناءکم آل عمران نازل ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، فاطمہ اور حضرت حسن و حسین کو بلایا اور ان کے سامنے رکھ کر یہ دعا کی، ہاؤلائی اہل البیت، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کالے رنگ کی گرم چادر اوڑھے ہوئے تھے، اتنے میں حضرت حسن و حسین حضرت فاطمہ تشریف لے آئے۔ آپ نے ان سب کو چادر مبارک میں لے کر اس آیت تطہیر کی تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کے گھر والو، تم اللہ تعالیٰ تم سے نجات و علائش دور کر کے تمہیں اچھی طرح پاک فرمانا چاہتا ہے۔ مصطفیٰ اور اہل کسا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ اور علی حضرت حسن و حسین کے متعلق ارشاد فرمایا، میری اس سے لڑائی ہے جو ان سے لڑے، میری اس سے صلح ہے جو ان سے صلح کرے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاصمت و
مشاجرت ہوئی تھی وہ عداوت و محاربت کی بنا پر نہ تھی بلکہ اجتہاد کی بنا پر تھی۔ اسی لیے پھر ان کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح ہو گئی، جسے حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی، بلکہ اپنی خلافت حکومت بھی ان کے حوالے کر دی۔ حسنین کی خاطر حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پاک پر ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اسی دوران حضرت حسن و حسین دونوں بھائی سرخ رنگ کی قمیض پہنے مسجد نبوی میں آ گئے اور چلتے ہوئے کمسنی کے باعث گرتے اٹھتے اور لڑ کھڑاتے تھے۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر ممبر سے اترے اور دونوں کو بڑے پیار سے اٹھا کر اپنے پاس بیٹھا لیا۔ پھر حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی برحق ہے، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے۔ میں نے ان دو بچوں کو دیکھا چلتے ہوئے گرتے ہوئے تو صبر نہ کر سکا اور اپنی بات اور خطبہ بن کر کے ممبر سے نیچے اتر کر ان کو اٹھا لیا۔ حسین منی حضرت یولا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین منی و انا من حسین، احب اللہ من احب حسینا حسین سبت من الاسبات۔ حضرت حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، یعنی ہم دونوں کی محبت ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت فرمائے جو حسین سے محبت رکھے۔ حسین میرا نواسہ اور سبت ہے۔ سیرت امام الشہداء شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت و صورت، گفتار و کردار، ریاضت و مجاہدہ، زہد و تقوی، لب و لہجہ میں اپنے نانا جان پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و سیرت کا مجسمہ پائے کرتے۔ آپ نے آگوش نبوت میں پرورش پائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس سبت عالی نواسہ نورانی کے بڑے ہی اہتمام سے انتہائی خصوصی تربیت فرمائی تھی۔ علم و حکمت اور نور نبوت و رسالت کے ظاہری و باطنی علوم و معارف سے مالا مال فرمایا۔ حضور علیہ السلام کو حضرت امام حسین امام حسن کی طرح بہت ہی محبت تھی۔ انہیں دیکھتے تو فاطمہ الزہرا کے گھر روزانہ تشریف لے جاتے، گود مبارک میں لے لیتے، سینے سے لگا لیتے، پیار فرماتے، چومتے، کبھی اپنی زبان مبارک انہیں چساتے، انہیں پھول کی طرح سونگتے۔ خطبہ چھوڑ کر آپ ممبر سے اتر آتے یا اٹھا کر اپنے پاس ممبر میں بیٹھاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے سجدے میں ہوتے تو حسین آپ کی پشت انور پر آ بیٹھتے، حضور ان کے لیے سجدہ کو لمبا فرما دیتے۔ حسین شکل و شباہت میں بہم شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بخاری میں ہے کہ حضرت حسن سر سے سینہ تک، حضرت حسین سینے سے تا قدم شبیہ مصطفیٰ تھے۔ امام اہل سنت نے اس کی حقیقت کی بڑی خوبصورت منظر کشی فرمائی ہے۔ معدوم نہ تھا سایہ شائع ثقلین، تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے۔ اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ شہادت کی خبر ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی، حضرت امام حسین کا بچپن روز اول سے ہی اپنے والدہ ماجدہ فاطمہ الزہرا کے آغوش پاک کے بعد زیادہ عرصہ آفی کی گود مبارک میں گزرتا ہے۔ اب فرماتی ایک روز میں نے ننھے بیٹے حسین کو گود میں اٹھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ امام حسین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں رکھ دیا اور آپ بیٹے حسین سے پیار و محبت کے اظہار فرمانے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں کیا دیکھتی ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مبارک اشکبار ہے، آنسو کی برسات لگی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ کیا ماجرا ہے، آپ کیوں اشکبار غمناک ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس ابھی حضرت جبرائیل آئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ میں نے گھبرا کر عرض کیا کہ حضور کیا اس پیارے بچے حسین کو امت شہید کریں گی؟ حضور نے فرمایا ہاں، اسی میرے بیٹے حسین کو میرے بعد میری امت شہید کر دے گی۔ دیکھو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اس جگہ یعنی حسین کے مقتل کی سرخ مٹی بھی لا کر پیش کی ہے۔ داستان حرم کی ابتدا و انتہا۔ سید الشہداء حضرت امام حسین کو 8 برس کی عمر تک اپنے نانا جان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سایہ شفقت و رحمت سے مستفیض ہونے کی سعادت ملی۔ پھر خلفائے راشدین حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی کے 24 سالہ ادوار خلافت میں آپ مدینہ منورہ میں ہی رہے اور اپنے والد گرامی حضرت علی مرتضیٰ کی آغوش ولایت میں باب مدینۃ الفیض سے
فیض یاب ہوتے رہے۔ ماہ ذوالحجہ 35 ہجری میں امیر المومنین عثمان غنی کی شہادت کے بعد جب امیر المومنین علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا آغاز ہوا تو امام حسن و حسین دونوں بھائی مدینہ منورہ سے اپنے والد گرامی مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دار خلافہ کوفہ منتقل ہو گئے۔ 21 رمضان المبارک 40 ہجری میں امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کی شہادت کے بعد جب آپ کے بھائی امام حسن مجتبیٰ جانشین خلافت بنے تو حضرت امام حسین بھی اس عرصہ میں امیر المومنین حضرت امام حسن کے ساتھ آپ کے دست راست اور مشیر خاص کی حیثیت سے کوفہ میں ہی رہے۔ پھر آپ کے برادر اکبر امیر المومنین حضرت امام حسن منصب خلافت حضرت امیر معاویہ کو سپرد کرنے کے بعد کوفہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ بھی ان کے ہمراہ مدینہ منتقل ہو گئے۔ پھر عرصہ 20 برس جب رجب 60 ہجری تک اہل مدینہ منورہ نواسہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار اور ان کے ظاہری و باطنی فیوز و برکات سے بہرہ یاب ہوتے رہے۔ یہ 20 سالہ دور حضرت امیر معاویہ کا عہد خلافت و امارت تھا جو آپ نے بڑے اطمینان اور سکون قلبی کے ساتھ اپنے نانا پاک کے شہر پاک میں بسر فرمایا۔ لیکن 22 رجب 60 ہجری میں جب امیر معاویہ کے انتقال کے بعد یزید برسر اقتدار ہوا اور مدینہ منورہ میں اس کی بیعت لینے کا سلسلہ چلا تو آپ یزید کی بیعت کو برملا مسترد کر کے شب معراج 27 رجب 60 ہجری کو حرم مدینہ منورہ سے حرم مکہ مکرمہ اپنے اہل و عیال سمیت منتقل ہو گئے۔ کتب تواریخ میں آپ کے مکہ شریف 3 یا 5 شعبان 60 ہجری ملتی ہے۔ جب کوفیوں کو حضرت امام حسین کے مکہ معظمہ آنے کی خبر ملی تو انہوں نے آپ کو کوفہ تشریف لانے کی دعوت پر مستقل خطوط لکھنے شروع کیے جن کی تعداد صدہا تک مورخین نے لکھی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے حالات کی تحقیق و تصدیق کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔